الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ واجب الاحترام بزرگوں اور بھائیوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوان دوستوں اور عزیزوں، اللہ رب العزت نے ہم سب پہ لاکھوں احسانات فرمائے ہیں۔ اگر ہم اپنے اوپر ہونے والے احسانات کو جمع کریں تو جمع اور شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک کے بے شمار احسانات میں سے ایک عظیم احسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کائنات میں ہم سب کی ہدایت کے لیے تشریف لانا ہے۔ آپ کی رسالت مقدسہ پر ہزاروں دلائل بیان کیے جا چکے ہیں، بیان کیے جا رہے ہیں۔ ہر خطیب، ہر باعث، ہر عالم دین اپنے علم کی روشنی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ گفتگو کرتا نظر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اس بات کے حوالے سے ایک پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا۔ پیغمبر صادق کی یہ علامت ہے، جو تعلیمات وہ پیش کرے، جو کلام اس پہ اترے، اس کلام کے اندر سابقہ حالات بھی بیان کیے جاتے ہوں، مستقبل کی خبریں بھی بیان کی جاتی ہوں۔ پیغمبر وقت اللہ رب العزت سے وحی پا کر ماضی کی خبریں بھی بیان کرتا ہو، مستقبل کی خبریں بھی بیان کرتا ہو۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ماضی کی خبریں بھی بیان کروائی ہے، مستقبل کی خبریں بھی بیان کروائی ہیں۔ آپ قرآن کریم کو کھول کے دیکھیے، قرآن کریم میں آپ کو سابقہ اقوام کے تذکرے مل جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے انسانیت کی ابتدا کا تذکرہ قرآن میں فرمایا ہے۔ حضرت آدم کا تذکرہ موجود ہے، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء اور رسل کا تذکرہ قرآن کریم میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات میں موجود ہے۔ حالانکہ یہ مقدس ہستیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صدیوں پہلے گزر چکی، ایک وہ شخصیت جو نبوت کا اعلان کرتی ہے، اپنی زبان اقدس سے صدیوں پہلے حالات اور واقعات بیان کرتی ہے، اور وہ واقعات بھی اس انداز سے بیان ہوئے ہیں کوئی بھی دنیا کا تاریخ دان ان واقعات کو جھوٹ ثابت نہیں کر سکتا، بلکہ بسا اوقات کفار مکہ نے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ماضی کی خبروں سے متعلق سوالات کیے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے وحی پا کر ماضی کی خبروں کے جوابات ان حضرات کو دیے ہیں۔ آپ قرآن کریم کو پڑھ کے دیکھیے، آپ کو یہ تفصیل مل جائے گی۔ جس طریقے سے ماضی کی خبریں موجود ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں اور آپ پر اترنے والے کلام میں مستقبل کی خبریں بھی موجود ہیں۔ میں ماضی کے حوالے سے ایک بات عرض کروں گا، پھر مستقبل کے حوالے سے کچھ واقعات کی طرف اشارہ کروں گا۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے قرآن کریم میں فرعون سے متعلق ایک بات ارشاد فرمائی تھی، جس پر بعض لوگ اعتراض کرتے تھے، اے مسلمانوں، تمہارا قرآن یہ بات کہتا ہے کہ اللہ پاک نے فرعون کو جب وہ غرق ہونے لگا ہے اس کو غرق کیا ہے، پھر اس کے بدن کو محفوظ کیا ہے۔ اللہ پاک نے تمہارے بقول قرآن میں فرمایا ہے الْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، اے فرعون آج تیرے بدن کو میں نجات دوں گا تاکہ تیرا یہ جسم بعد والوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ اعتراض کرنے والے کہتے تھے تمہارے قرآن میں یہ بات لکھی ہے فرعون کا جسم محفوظ ہے، ہمیں یہ بات بتلاؤ کہاں پہ فرعون کی لاش موجود ہے۔ جو لوگ اعتراض کرتے تھے انہیں کی طرف سے خود جواب آ گیا۔ کچھ عرصہ پہلے دریائے نیل کے کنارے پر ایک ممی اور لاش دریافت ہوئی ہے، ایک انسانی ڈھانچہ دریافت ہوا ہے۔ کہنے والوں نے کہہ دیا کہ یہ وہی ڈھانچہ ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا تھا الْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، یہ وہی فرعون کی لاش ہے۔ قرآن نے جس کے محفوظ ہونے کے بارے میں خبر دی تھی، آج بھی مصر کے عجائب گھر میں وہ لاش موجود ہے۔ جو لوگ اعتراض کرتے تھے ان کو اپنے اعتراض کا جواب خود اپنے افراد کے ہاتھوں سے مل گیا۔ یہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کی دلیل ہے۔ یہ تو ماضی کی بات تھی، مستقبل کی خبریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ آپ کو مختلف واقعات کی طرف میں سیر کراتا ہوں مختصر انداز سے۔ آپ حضرات کو اس بات کا علم ہوگا جب مسلمانوں کا جنگ بدر کے اندر کفار کے سامنے معرکہ آرائی ہوئی ہے، اس محاذ آرائی کے اندر آمنا سامنا جو ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محاذ آرائی سے کچھ وقت پہلے بتا دیا تھا کہ ان لوگوں میں سے جو کفار کے سرگنے ہیں فلاں آدمی اس جگہ پہ مارا جائے گا، فلاں آدمی اس جگہ پہ مارا جائے گا اور فلاں آدمی اس جگہ پہ ڈھیر ہوگا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے معرکہ پیش آنے سے پہلے کفار کے متعلق نشاندہی فرمائی ہے۔ صحابہ کرام نے جب معرکہ شروع ہوا ہے کفار کی لاشوں کو تلاش کیا، اللہ کے پیارے پیغمبر نے جس جگہ پر جس کافر کے بارے میں خبر دی تھی اس کی لاش یہاں موجود ہوگی، وہ وہی مرا ہوا پایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے پہ علامت ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما رہے تھے، ہجرت کا سفر تھا، ایک آدمی نے لالچ میں آ کر آپ کا تعاقب کیا ہے، اس کا نام سراقہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا آمنا سامنا ہوا ہے۔ اس نے اپنے لالچ میں آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو
گرفتار کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ پاک نے اس کو زمین کے اندر دنسا دیا۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، آپ دعا فرمائیں مجھے اس مصیبت سے نجات مل جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اس کو اس مصیبت سے نجات ملی ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سراقہ کو یہ بات فرمائی، اے سراقہ اس وقت کو یاد کرو جب کیسر و کسریٰ کے کنگن تیرے بازو میں پہنائے جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی پا کر مستقبل کی خبر دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب کیسر و کسریٰ فتح ہوئے ہیں، مشت نبوی کے اندر جواہرات کے ڈھیر لگے ہیں، وہاں وہ کنگن بھی پائے گئے جن کی خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ صحابہ کرام نے ان کنگنوں کو دیکھا، فوراً حضرت سراقہ بن مالک کو اس وقت ایمان لے آئے تھے، ڈھونڈنے کے بعد جب حضرت سراقہ کو کہا گیا یہ وہ کنگن ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر نے جن کے پہنانے کا وعدہ کیا تھا، یہ وہ کنگن ہے جو تیرے بازو میں پہنائے جائیں گے۔ جب اس نے اس کنگنوں کو دیکھا ہے، صحابی رسول کے بازوؤں میں کنگن پہنائے گئے ہیں، صحابی رسول کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آئی ہے، وہ موقع یاد آیا ہے جس موقع پہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے پر علامت اور نشانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر آپ حضرات کو علم ہے، صحابہ کرام کے ساتھ مل کر خندق کو کھود رہے تھے، ایک چٹان آئی جو ٹوٹ نہیں رہی تھی۔ صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ یہ چٹان نہیں ٹوٹ رہی۔ آپ نے فرمایا مجھے دو۔ آپ نے ہتھیار کو پکڑا ہے، ضرب لگائی ہے، چٹان ٹوٹی ہے، اس چٹان سے چنگاریاں نکلی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کیسر و کسریٰ کے محلات کو ان چنگاریوں کے اندر سے دیکھا ہے، منافقین نے مذاق اڑایا، دیکھو ان کی جان پہ بنی ہے۔ سارے کے سارے افراد اکٹھے ہو کر، کفار اکٹھے ہو کر ان مسلمانوں کے اوپر چڑھ دوڑے ہیں، اپنی حفاظت کے لیے خندق کھود رہے ہیں، لیکن خواب دیکھتے ہیں کیسر و کسریٰ کو فتح کرنے کے۔ منافقین نے مذاق اڑایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں وہ بات پوری ہوئی ہے۔ سچے رسول ہونے پہ علامت اور دلیل ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے تھے، آپ نے ان کے کندھے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا میرا یہ بیٹا میرے مشابہ ہے۔ پھر فرمایا مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان یہ صلح کروائے گا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یوں معاملہ ہو گیا، بعض غلط فہمیوں کی بنا پر صحابہ کرام کی آپس میں لڑائی ہوئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام کے ساتھ آ کر ایک دوسرے کے سامنے آئے ہیں۔ اب یہ معاملہ ہوا، دو جنگیں ہو گئی ہیں، لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو جب خلیفہ بنایا گیا، حضرت علی شہید ہوئے ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ آپ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوشخبری پر، اس پیش گوئی کے حق ہونے پر مہر ثبت کی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کی علامت ہے۔ سچا پیغمبر ماضی کی خبر دے وہ بھی سچ ہوتی ہے، مستقبل کی خبر دے وہ بھی سچ ہوتی ہے۔ آپ نے ماضی کی خبریں دی ہیں وہ بھی حق ہے، مستقبل کی خبریں دی ہیں وہ بھی حق ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات کو پڑھے، مستقبل سے متعلق خبروں پہ آپ حضرات کو علم ہو جائے گا۔ وہ خبریں آج کے دور میں سچی ہوتی نظر آتی ہے، لیکن جو آدمی جھوٹا مدعی نبوت ہوتا ہے، اللہ پاک اس کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے، لوگوں کے سامنے ذلیل کرنے کے لیے اس کی باتوں کو جھوٹ ثابت کرتا ہے۔ ایک آدمی ہمارے ہاں ہوا ہے، یہاں گرداسپور کے رہنے والا، قادیان قصبے کا رہنے والا، اس کا نام مرزا غلام احمد تھا۔
تھا اس نے انگریز کے امام پر دعوی نبوت کیا ہے. جب اس نے دعوی نبوت کیا لوگوں نے اس کی تردید کی ہے. علماء دیوبند نے اس کو اس کے انجام تک پہنچایا ہے. لیکن اس آدمی نے ایک طریقہ واردات اپنایا تھا جہاں لوگوں کو اپنے پیچھے لگانے کے لیے مختلف طرح کی پیش گوئیاں کرتا تھا تاکہ میری پیش گوئی کو دیکھ کر چاہے لوگ میرے پیچھے لگ جائیں گے جب تک پیش گوئی پوری نہ ہوگی میں لوگوں کو اپنے جال میں پھنساؤں گا. اس نے جتنی پیش گوئیاں کی ہے اللہ رب العزت نے تمام پیش گوئیوں کو جھوٹا ثابت کیا ہے جو اس کے جھوٹے ہونے پر صریح دلیل تھی. میں کچھ باتوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں. میرا مقصد مرزا غلام احمد کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بطور تقابل کے پیش کرنے کا ہرگز مقصد اور ارادہ نہیں ہے. حاشا وکلا مرزا غلام احمد کو نبی پاک کی ذات کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہے کہ میں تقابل کروں. میں مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں. جھوٹا مدعی نبوت جب پیش گوئی کرتا ہے اللہ پاک اس کو جھوٹا ثابت کرتے ہیں. مرزا غلام احمد نے جتنی پیش گوئیاں کی ہے ساری جھوٹ ثابت ہوئی ہے. مثلا اس آدمی نے مختلف پیش گوئیاں کی تھی. ایک پیش گوئی اس آدمی نے یہ کی تھی کہ میں مدینہ میں مروں گا یا مکہ میں مروں گا. اس کے اپنے الفاظ تھے ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں مریں گے. یہ اس کی پیش گوئی تھی. اللہ رب العزت نے اس کے اس جھوٹ پر مہر لگائی ہے. اس کو مدینہ میں مرنا تو درکنار مدینہ دیکھنا نصیب نہ ہوا. مکہ میں مرنا تو درکنار مکہ میں مرنا نصیب نہ ہوا. مکہ دیکھنا نصیب نہ ہوا. اس آدمی نے جو یہ بات کی تھی اللہ پاک نے جھوٹا ثابت کر کے اس کے جھوٹے ہونے پر مہر ثبت کی ہے. اس آدمی نے ایک پیش گوئی کی تھی. کہنے لگا ان دنوں کے اندر مکہ مکرمہ میں ایک پٹری بن رہی تھی ریل کی. ریل گاڑی چلنے لگی تھی. وہ تھوڑے سے حالات اپنے موافق دیکھتا پیش گوئی کر دیا کرتا تھا. چنانچہ پٹری بننی شروع ہوئی ہے. اس نے پیش گوئی کر دی ہے ان قریب یہ ریل کی پٹری بنے گی. یہاں بہت بڑی ریل چلے گی. دور دراز کے لوگ جہاں اس ریل گاڑی پہ سفر کریں گے. اس نے پیش گوئی کی ہے. اللہ کی طرف سے کرنا ایسا ہوا. وہ دن گیا آج کا دن آیا. وہ ریل کی پٹری ویسی کی ویسی ریل کی پٹری ویسی کی ویسی ناتمام پڑی ہے. آج تک وہ ریل کی پٹری پوری نہیں ہوئی. اس پہ ریل نہیں چلی. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر تھے. پیش گوئیاں سچی ثابت ہوئی ہے. یہ جھوٹا آدمی تھا. اللہ پاک نے لوگوں کے سامنے اس کو جھوٹا ثابت کیا ہے. اس آدمی نے ایک عیسائی آدمی کے ساتھ مناظرہ بازی کی. مناظرے کے اندر لاجواب ہو گیا. بعض لوگ کہتے ہیں مرزا غلام احمد کو آپ لوگوں نے مناظر مشہور کروایا تھا. نہ وہ ہمارے گھر کا فرق تھا نہ ہم نے اس کو مناظر مشہور کروایا نہ وہ ہمارا مناظر تھا. اس آدمی کو مختلف لوگوں سے پنگا لینے کا شوق تھا تاکہ اپنی شہرت حاصل کرے. اس آدمی نے ایک عیسائی آدمی کے ساتھ مناظرہ بازی کی. اس کا نام عبداللہ آتم تھا. جب مناظرہ بازی کی مناظرے کے اندر لاجواب ہو گیا اس لیے کہ علم تو تھا نہیں. اب کیا ہوا پیش گوئی جڑ دی. کہنے لگا یہ عبداللہ آتم پادری جو ہے جس نے مجھ سے مناظرہ بازی کی ہے ٹھیک 1 سال کے اندر مر جائے گا. کہنے لگا دیکھو آج کی تاریخ نوٹ کر لو. اگلے سال میں یہی دن آنے تک یہ آدمی مر جائے گا. اگر یہ نہ مرے مجھ کو تمام جھوٹوں میں سب سے بڑا جھوٹا سمجھو. چنانچہ سال گزرا ہے. وہ تاریخ جو اس نے کہی تھی وہ تاریخ بھی گزری ہے. عبداللہ آتم نہیں مرا ہے. عیسائیوں نے امرتسر شہر کے اندر جلوس نکالا ہے اور اس کے خلاف نعرے بازی کی ہے. یہ اس آدمی کے جھوٹا ہونے پر دلیل تھی. ہم کہتے ہیں عیسائیت کا جھوٹا ہونا اپنی جگہ پہ ہے. اس آدمی کا جھوٹا ہونا اپنی جگہ پہ ہے. پیش گوئیاں کرتا تھا اللہ کی طرف سے جھوٹی ثابت ہوتی تھی. اس آدمی نے پیش گوئی کی ہے. اس کی ماموں کی ایک بیٹی تھی اس کا نام محمدی بیگم تھا. یہ میری آخری بات ہے توجہ سے سنیے گا. اس کے ماموں کی بیٹی تھی اس کا نام محمدی بیگم تھا. اس نے اس کے متعلق
خواہش ظاہر کی کہ میری اس سے شادی ہو جائے، مختلف طرح کے ہیلے بہانے کیے، لیکن اس کا ماموں جانتا تھا یہ بد کردار آدمی ہے، میں اس سے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتا۔ اس نے اس سے شادی نہیں کی، اس نے اپنی بیٹی کی شادی کسی اور سے کر دی ہے۔ جب شادی نہیں ہوئی تھی اس نے مختلف طرح کی پیش گوئیاں کی ہیں کہ وہ میرے گھر میں آئی ہے، میرا اس سے نکاح ہوا ہے۔ کبھی خوابیں بیان کرتا تھا، کبھی الہام بیان کرتا تھا، لیکن اس کی شادی اور کسی اور سے ہو گئی۔ اس کے جھوٹے ہونے پر مہر لگ گئی۔ اب کیا ہوا؟ اس آدمی نے ایک اور پیش گوئی جڑ دی، کہنے لگا دیکھو میں نے کہا تھا میری اس سے شادی ہوگی لیکن نہیں ہوئی، لیکن میں اب ایک اور بات کہتا ہوں، آن قریب محمدی بیگم کا خامد مر جائے گا اور میری دوبارہ اس سے شادی ہوگی۔ پھر پیش گوئی جڑ دی ہے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا محمدی بیگم کا خامد مرزا غلام احمد کے فوت ہونے تک، اس کے آن جہان میں ہونے تک زندہ رہا ہے۔ مرزا غلام احمد پہلے مرا ہے، محمدی بیگم کا خامد بعد میں مرا ہے۔ یہ اس کے جھوٹا ہونے پر دلیل تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، اس لیے اللہ پاک نے مستقبل کی خبریں آپ کی زبان اقدس سے نکلوائی ہے، پوری بھی ہوئی ہے، لیکن اس نے جتنی خبریں دی ہیں ساری کی ساری جھوٹی ثابت ہوئی ہے۔ کراچی میں ایک مناظرہ ہوا، ایک آدمی مجھے کہنے لگا دیکھو تم یہ بات کرتے ہو ہمارے صاحب کے بارے میں، محمدی بیگم سے نکاح کے بارے میں، ہم کہتے ہیں نکاح ہوگا۔ میں نے کہا مرزا بھی مر گیا، محمدی بیگم بھی اس کے بعد مر گئی، اس کا خامد بھی مر گیا، نکاح تو نہ ہوا۔ مجھے کہنے لگا یہاں نہیں ہوگا جنت میں ہوگا۔ میں نے کہا سبحان اللہ، آپ مرزا غلام احمد کی کتابیں تو پڑھو، اس نے خود یہ بات کہی ہے۔ دیکھو جو آدمی مجھ کو نہیں مانتا وہ جہنمی ہے۔ محمدی بیگم اس کو ایمان نہیں لائی تھی، بقول تمہارے دوزخی ہے، بقول تمہارے مرزا غلام احمد جنتی ہے۔ بتاؤ مرزا غلام احمد جنت سے جہنم میں بارات لے کے جائے گا؟ فبہت الذی کفر۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام عطا کیا ہے جو ایک پیغمبر کو ہونا چاہیے، بلکہ تمام پیغمبروں سے اعلیٰ مقام عطا کیا ہے۔ آپ نے ماضی کی خبریں بھی دی ہیں، مستقبل کی خبریں بھی دی ہیں۔ ماضی کی خبریں دی ہیں وہ بھی بالکل سچ تھی، مستقبل کی خبریں دی ہیں وہ بھی بالکل سچ تھی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیغمبر ہونے پہ دلیل ہے اور مہر ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔